الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تبارك وتعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار بھی ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کی کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے روح اور دبدبے میں، اس کی شان اور شوکت میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے. اگر کسی ایک شخص کو عزت دینا چاہے، سربلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے ماننے والوں پر. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم سب اشہر حج میں داخل ہو چکے ہیں. اس وقت دنیا بھر سے، دنیا کے گوشے گوشے سے، دنیا کے کونے کونے سے حجاج اکرام کا قافلہ فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کا قصد کر رہے ہیں. مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، خانہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے فریضہ حج بیت اللہ کے تعلق سے گفتگو کروں. فریضہ حج بیت اللہ کے تعلق سے حج کی فضیلت، حج کی فرضیت، حج کی اہمیت،
پر بہت کچھ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لیکن آج کے خطبے میں فریضہ حج بیت اللہ خود حجاج اکرام کے لیے بھی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، آج کے خطبے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرات، جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی شخص اپنے اوپر حج کو لازم کر لے، انہیں 3 کاموں سے بچنا چاہیے۔ فلا رفث، جنسی بے راہ روی سے، ولا فسوق، فسق و فجور کے کام سے، ولا جدال، لڑائی جھگڑے سے، ان 3 کاموں سے بچنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس لیے کہ جو کوئی بھلائی کا کام تم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ توشہ ضرور لے کر جانا ہے، کھانا ضرور لے کر جانا ہے، زادِ سفر ضرور لے کر جانا ہے۔ توشوں میں بھی بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے پہلے جو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، دوسری آیت میں ایام معلومات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی ہے حج کے مہینے۔ حج کے چند متعین مہینے ہوتے ہیں، عمرہ ہے کہ سال بھر میں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے ان مہینوں کا آنا ضروری ہے جسے اشہر حج کہتے ہیں، حج کے مہینے کہتے ہیں۔ اشہر حج کون کون سے ہیں؟ ایک ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے پہلے 10 دن، ذی الحج کے پہلے 10 ہیں۔ اگر کوئی حاجی شوال کے مہینے سے پہلے ہی اگر احرام باندھ لے تو اس کا احرام درست نہیں ہوگا۔ فرض کرو کہ اگر کوئی آدمی رجب کے مہینے میں ہی اگر احرام باندھ کر چلے جائے اس کا احرام درست نہیں ہوگا۔ رجب کے مہینے میں مینا میں جا کر ٹھہرے، مزدلفہ میں جا کر ٹھہرے، عرفہ میں جا کر وقوف کرے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کی عبادت نہیں کہلائے گی۔ حج اسی وقت میں حج ہوگی جو اشہر حج میں کیا جاتا ہے، حج کے معلوم دنوں میں کیا جاتا ہے، وہ ہے شوال، ذی القعدہ، ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ اس آیت میں ایام معلومات سے مراد اشہر حج ہے، حج کے مہینے ہیں۔ اور اسی طرح سے ان آیتوں میں حاجی جو حضرات ہیں ان لوگوں کو 3 باتوں سے بچنے کی تعلیم دی ہے۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں بیوی سے میل ملاپ، احرام باندھنے کی وجہ سے آدمی اپنی بیوی کے قریب نہیں ہو سکتا، بیوی سے میل ملاپ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے ولا فسوق، فسق و فجور کا کام، فسق و فجور کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کا گناہ سے بچنا، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی اس آیت میں تلقین فرمائی، تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح ولا جدال، لڑائی جھگڑے سے بچنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے کہ حجاج اکرام کا قافلہ جو ہوتا ہے وہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جیسا، آدمی ایک دوسرے کو ٹکرا جاتے ہیں کبھی کبھار تو انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، لڑائی پر اتر آنے کو دل چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حرم میں، حدود حرم میں ان 3 کاموں سے ضرور بچنا چاہیے، اس کی تعلیم بھی دی ہے، تلقین بھی کی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا حج کے لیے جو تعلیمات دی ہیں
ان میں سے ایک تعلیمات یہ بھی ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ان 3 کاموں سے بچنے کی تعلیمات ضرور دی ہیں. اور اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسری عبادتیں جو ہیں یا تو وہ مالی عبادتیں ہوتی ہیں یا وہ بدنی عبادتیں ہوتی ہیں. نماز ہے صرف یہ بدنی عبادت ہے، روزہ ہے یہ صرف بدنی عبادت ہے، جسم سے تعلق رکھنے والی ہے، جان سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے. زکوٰۃ ہے یہ صرف مالی عبادت ہے، صرف مال سے تعلق رکھنے والی عبادت ہے. لیکن فریضہ حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے ایک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، ایک وقت دونوں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو آدمی اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اسے بیت اللہ کا قصد ضرور کرنا چاہیے. یہاں پر استطاعت کا جو تذکرہ ہوا ہے، جس کے پاس مالی استطاعت ہے اور جس کے پاس صحت ہے، یہ دونوں چیزیں دونوں ناحیوں سے کہا گیا کہ استطاعت. اگر مال ہے صحت نہیں ہے، اگر صحت ہے مال نہیں ہے، تو ایسے موقع پر انسان ہرگز مناسک حج نہیں کر سکتا. اسی لیے فریض حج بیت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک وقت مالی عبادت بھی ہے، ایک وقت بدنی عبادت بھی ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی مالی استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے، ایسے مالداروں کو چاہیے کہ جلد از جلد وہ حج بیت اللہ کی قصد کرنے کی کوشش کریں. کسی بھی قسم کی خواہ مخواہ کی تاخیر کرنا آئندہ سال کر لیں گے، آئندہ چل کے حج کر لیں گے، کیونکہ دولت ہمارے پاس ہمیشہ سے رہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. صحت ہمیشہ سے رہے یہ اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دے رکھی ہے، تو ایسے مالداروں کو چاہیے، ایسے صاحب استطاعت والوں کو چاہیے، ایسے اثر و رسوخ والوں کو چاہیے کہ وہ فوراً بیت اللہ کا قصد کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی آدمی استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، صحت کے باوجود اگر کوئی خواہ مخواہ کی تاخیر کرے گا، حج کا ارادہ نہیں کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں وعیدیں سنائی ہیں. دنیا بھر میں، عالم اسلام میں حج محدود لوگ کرتے ہیں. 40 لاکھ سے 45 لاکھ سالانہ حج میں شریک ہوتے ہیں. لیکن فریض حج بیت اللہ کے اندر جو اسباق ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو درس ہیں، جو سبق ہیں، وہ خود حجاج اکرام کے لیے بھی ہے. جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے. گزشتہ جمعہ میں نے صرف 2 پیغامات کو آپ کے سامنے رکھا، بقیہ پیغامات انشاءاللہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات فریضہ حج بیت اللہ اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتا ہے. ان میں سے ایک پیغام عقیدہ توحید کا پیغام. عقیدہ توحید، خدائے وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرنا. خانہ کعبہ کی تعمیر توحید کی بنیاد پر رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. آج حج کو جانے والوں کا حال یہ ہے، آج ہمارا حال ہمارے معاشرے کے اندر ایسے خرابیاں پائی جاتی ہیں. ایک انگریزی میگزین میں لکھا ہوا تھا کہ ایک کشمیر کے صاحب نے حج کے لیے گئے، جانے کے بعد وہاں جا کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی.
ان کی طبیعت بگڑ گئی، لیکن وہاں جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو پیغام دیا کہ یہاں آنے کے بعد میری طبیعت بگڑ گئی ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے تم ایک کام کرو کہ میرے نام سے اجمیر شریف میں دعا کے لیے درخواست کرو۔ آدمی وہاں گیا ہوا ہے جس کے وہاں پر قدم قدم پر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ ایسے مقامات ہیں وہاں پر قدم قدم پر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو، ایسی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے حج کو جانے سے پہلے یا جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلا اپنا عقیدہ درست کریں، یہ اللہ پر ایمان لائیں۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کو نفع بھی دے سکتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے۔ نقصان اگر دیتا ہے تو نقصان کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فریض حج بیت اللہ، اور اسی طرح فریض حج بیت اللہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے۔ جس طرح قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا کہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مٹی کو جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ آج فریض حج بیت اللہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، عرفات کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، حرم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہمیں نظر آتی ہے۔ جدھر دیکھو ادھر انسان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ فریض حج بیت اللہ ہمیں قیامت کی یاد دلاتی ہے، اور اسی طرح سے حضرات فریض حج بیت اللہ ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے، احرام جو ہے سفید کپڑا، یہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ فریض حج بیت اللہ اسی طرح ہم لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کا سبب پڑھاتی ہے، دینی بھائی چارگی، دینی اخوت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، ایک پلیٹ فارم میں اتر کر آنا، اس کا سبب بھی فریض حج بیت اللہ دیتا ہے۔ آپ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، ایک افریقہ کا کالا کلوٹا انسان اور ایک آسٹریلیا کا ایک گورا چھٹا انسان جب آپس میں ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے تو ہلکی سے مسکراہٹ ان کے چہرے پر آ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو زبان نہیں جانتے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، اس کے باوجود بھی جب ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، یہ کیسی بھائی چارگی ہے، یہ کیسی دینی اخوت ہے۔ یہ فریضہ حج بیت اللہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ تعلیمات دیتی ہے کہ دنیا میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو، امن کے ساتھ زندگی گزارو، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارو۔ فریضہ حج بیت اللہ یہ تعلیمات دیتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات فریضہ حج بیت اللہ جو سب سے اہم تعلیمات جو دیتی ہے، جو سب سے اہم سبق جو پڑھاتی ہے، وہ حیات ابراہیمی کا سبق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، کیونکہ وہ حنیف ہیں، ادیان باطلہ سے بیزار ہیں، شرک سے بیزار ہیں۔
وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ شرک سے بیزار ہیں۔ حیات ابراہیمی اپنے اندر بہت سارے اسباق رکھتا ہے، جیسے فریضہ حج بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں۔ ان میں سے چند ضروری سبق یہ ہے، والدین کو چاہیے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کے مستقبل کی دین کی فکر کریں، اپنے اولاد کی دینی مستقبل کی فکر ضرور کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دنیا کی فکر ضرور کرتے ہیں، والدین اپنے اولاد کی دنیاوی تعلیمات کی تو فکر ضرور کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے بچے آئندہ چل کر کیا کریں گے، رزق کیسے تلاش کریں گے، اس کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دینی مستقبل کی فکر کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میرے آنے والے نسلوں کو بھی نمازی بنا دے۔ اگر والدین اپنے اولاد کو کوئی قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو وہ دعا کی شکل میں دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ اس سے پہلے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، اے پروردگارا یہاں پر ایسے لوگوں کو آباد کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے دعائیں کی، 2500 سال بعد اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمائے اور مکہ مکرمہ میں پیدا فرماتے ہیں۔ ہم دعا کریں گے، آج دعا کریں گے، کل یہ دعا قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے دعائیں کی تھی، 2500 سال بعد وہ دعا رنگ لائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شکل میں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے، آنے والی ذریت کے لیے، آنے والے ہمارے نسلوں میں جتنے بچے آئیں گے ان لوگوں کے لیے دعائیں ضرور کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام دی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو سبق ہے ان میں سے یہ ہے کہ آخرت کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیک نامی کی فکر کرنا، آخرت کی نیک نامی کے ساتھ ساتھ دنیا کی نیک نامی کے فکر کرنا۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ آنے والے نسلوں میں میرا ذکر خیر فرما دیجیے، آنے والے نسلوں میں میرا تذکرہ نیک آدمیوں کے نام سے میرا تذکرہ فرمائیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم ایسی زندگی گزار کر جائیں، ہمارے اندر ایسا اخلاق ہو، ایسا کردار ہو، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے باوجود بھی دنیا والے ہمارے اخلاق سے ہم لوگوں کو یاد کریں گے، ہمارے کردار سے ہم لوگوں کو یاد کریں گے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں کی، اے اللہ آنے والے نسلوں میں میرا ذکر خیر فرما۔
اور اسی طرح سے حضرات فریضے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو سبق ہے ان میں سے چاہیے کہ ہر مومن کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں اس کا جو خاتمہ ہے خاتمہ بالخیر ہو، حسن خاتمہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتم، تمام اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پر ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو زندگی ایسا گزارنا ہے جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ہمارے زبان میں لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، حسن خاتمے کے ساتھ ہم لوگ اس زندگی اس دنیا سے رخصت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو یہی تعلیمات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگوں کو یہی سبق ملتا ہے کہ حسن خاتمہ۔ اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگوں کو جو سبق ملتا ہے ان میں سے یہ ہے عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر کرنا۔ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ہر عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے قبولیت عمل کی فکر کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگارا میری اس دعا کو قبول فرما، اس لیے کہ تو دعاؤں کو سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی عبادت ہم لوگ زندگی میں کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ و صدقہ ہو، چاہے وہ حج و عمرہ ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، عبادت کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر کرنا، اے اللہ میری نماز کو قبول فرما۔ اسی لیے ہم لوگ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، جب افطاری کا وقت آتا ہے تو افطاری کی دعا پڑھتے ہوئے قبولیت عمل، قبولیت روزہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَتَقَبَّلْ مِنِّي کا تذکرہ آتا ہے۔ اسی لیے ہر عبادت کرنے کے بعد قبولیت عمل کی فکر ضرور کریں۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ جاتے ہوئے اپنی نیتوں کو صاف رکھیں اور آنے کے بعد قبولیت حج کے ارکان مناسک حج مکمل ہونے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے حج کو قبول فرما، میرا حج کو حج مبرور فرما۔ ضرور دعائیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم لوگوں کو ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے۔ حضرت اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت سارے اسباق ہیں ان میں سے جامع سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ کھو دینا، یہ بھی ایک پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے، اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو گئے، اپنے رشتہ داروں سے جدا ہو گئے، اپنے اصلی وطن سے جدا ہو گئے، اپنے قوم سے جدا ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم زندگی گزاریں گے، زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ ڈال رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی حکم دیتے ہیں انسان کو جتنی اس کی طاقت ہے۔ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا،
ایسا نہیں ہے کہ پورا ایک نماز کے لیے آپ فجر کو آ جاؤ تو ظہر تک آپ کو یہیں پر بیٹھے رہنا پڑے، ظہر نماز کے لیے آ جاؤ تو عصر تک یہیں پر آپ کو بیٹھے رہنا پڑے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی طاقت کا لحاظ رکھا، سب کچھ کھو دینا ایسا نہیں ہے کہ بس 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، ان مالوں میں سے چند مالوں کو خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ارکان کی ادائیگی کے لیے جانا، یعنی حج کے لیے روانہ ہونا۔ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال میں کمی ہوتی ہے، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں اور بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ حج کرتے ہیں، گویا کہ اس کے مال و دولت میں برکت کا ایک معنوی سبب ہے حج کرنا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جتنے بھی پیغامات ہم نے سنا، فریض حج بیت اللہ عقیدہ توحید کا سبق دیتا ہے، فریض حج بیت اللہ ہم لوگوں کو ذکر الہی کے سبق دیتا ہے۔ حاجی جب احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے سے لے کر مناسک حج ختم ہونے تک ذکر ہی ذکر، ذکر ہی ذکر۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس میں بھی ذکر ہی ذکر۔ طواف کرنے کے بعد جب مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس 2 رکعت کے اندر جو قرات ہوتی ہے، جو سورہ پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ان 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ دونوں سورتوں کو اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں گے، اس میں بھی ذکر ہی ذکر، اس میں بھی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات دی ہیں، ذکر الہی کو بلند کرنے کی تعلیمات دی ہیں۔ اس طرح فریض حج بیت اللہ بہت سارے اسباب، بہت سارے پیغامات خود حجاج اکرام کے لیے بھی دیتے ہیں، اور جو لوگ دنیا بھر میں کے مسلمان جو لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ فریض حج بیت اللہ اپنے اندر بہت سارے اسباب رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج اکرام کے سفر کو آسان فرمائیں، تمام حجاج اکرام کے سفر کو پرامن بنائیں، مناسک حج ادا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سہولت فراہم فرمائیں، آسانیاں فراہم فرمائیں، تمام حجاج اکرام کو اللہ صحت کے دولت سے مالا مال فرمائیں۔ جو لوگ اب تک حج کا ارادہ نہیں کیے ہیں ان کو حج کا ارادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو موت سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیدار نصیب فرمائیں۔ آمین و آخر دعوانا